4 لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو منافقت سے تشبیہ دیا ہے، اور منافقوں کے لیے کہا گیا ہے کہ منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور یہ 4 تشبیہیں کیا دی ہیں؟ سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ماحول میں ایسا کوئی بندہ ہے؟ یہ نہ دیکھیں ایسا کوئی بندہ ہے، آج کا ماحول تو وہ ہو گیا کہ ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ کہاں نہیں ہے نا؟ ماں باپ کی نافرمانی میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ کہیں، آپ کا فون آ گیا، فون بج رہا ہے، باپ نے ایک گلاس پانی مانگ لیا تو باپ بات کو بعد میں سب سے پہلے فون اٹھایا اور باپ کو بعد میں پانی دیا، یہ بھی باپ کی نافرمانیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور آج ہم کیسے گناہ کر جاتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا عالم یہ ہے کہ جب جوان ہوئے، یار دوستوں کے بیچ میں گھومنے لگے، یار دوستوں کے ساتھ گھومنے لگے، تو کبھی 12 بجے رات میں آ رہے ہیں تو کبھی 1 بجے رات میں آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جلدی آیا کرو، تمہارے چکر میں ہم جگے رہتے ہیں، تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہارے چکر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو بیٹا کہے گا تم لوگ بھی پرانے زمانے کے آدمی ہو، پرانے خیالات کے آدمی ہو، آج ہماری پارٹی چل رہی تھی، ہے نا؟ یہی کہے گا نا، شادی کی پارٹی میں تھا، دوست کی پارٹیوں میں تھا۔ پارٹی منانے والوں، جس پارٹی کو تم منا رہے ہو، یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، جس دنیا دار کی پارٹی میں تم مگن ہو گئے ہو، خدا کی قسم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور توبہ کر لو، نہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ملا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 4 لوگ، سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا لڑائی جھگڑا کرنے میں سب سے پہلے گالی گلوچ کرنے والا، اور آج کے زمانے میں لڑائی جھگڑا کم ہوتا، گالی گلوچ سب سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہوگا تیرے باپ کا ہے۔ اللہ، جس نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہو کہ کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، اس کو گالی دینے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ ہے دوسرا بندہ گالی گلوچ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تم بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، اگر کسی کی نیکی بیان نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی بیان مت کرو۔ جس نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہو، جس نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہو گالی دے کر کے، وہ بھی منافقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ آج ہم دیکھیں ذرا کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ہمارے اندر ماں باپ کی فرما برداری پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟
ہمارے اندر گالی گلوچ پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے جو وعدہ کر لے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کر جائے. کل میں آؤں گا، کل نہیں آیا. پرسوں میں آؤں گا، پرسوں نہیں آیا. 10 روپے دینے ہیں تو چل 2 دن کے اندر دے دوں گا. 2 مہینہ ہو گیا، 2 سال ہو گیا. یہ جھوٹ میں سے آتا ہے. اور ایسے لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقت سے شمار دیا ہے. چوتھا بندہ امانت میں خیانت کرنے والا. کسی نے سامان دیا، 1000 روپے دیے، یہ میری امانت ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھنا، یہ کہہ دیا اور 1000 روپے دے کر کے پھر وہ چلا گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کل آؤں گا یا 2 سال بعد آؤں گا. اور ہم نے موقع دیکھا کہ 1000 روپیہ جیب میں ہے، لاؤ پہلے خرچہ کر لیتے ہیں، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. دینا تو ہے نا 1000 روپیہ. مگر اگر یہ سامان دیا ہے تو اس کے بدلے میں اگر ہم نے دوسرا سامان یہی بالکل یہی کمپنی کا سیم اس سے اچھا بھی دے دیں، اس سے بہتر بھی دے دیں، تو بھی امانت میں خیانت شمار ہوگی. اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ منافقوں میں شمار ہوتا ہے. جو جس کی امانت ہے وہی امانت لوٹانا ہے. اگر امانت دوسری امانت لوٹانا ہوتا نا تو جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، حکم ہو گیا ہجرت کرو، 40 کافروں نے گھیر رکھا تھا، محاصرے میں لے لیا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان کو. 40 کافروں نے گھیر لیا. جب میرے آقا نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہے اور آج ہی رات نکلنا ہے، ساتھ میں صدیق اکبر بھی جائیں گے، اب اپنے بستر پہ سلاؤں تو کس کو سلاؤں؟ کیونکہ وہ بستر جو 40 کافروں کی نگاہ میں ہو، ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیں کہ جس بستر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے، اسی بستر والے کے لیے ہی تو 40 کافر اکٹھا ہوئے تھے کہ آج مار دیے جائیں گے. ارادہ یہی تھا نا؟ ارادہ یہی تھا. حضرت علی سے کہا علی یہ امانتیں رکھو، صبح ہوگی یہ امانت فلاں کو، یہ امانت فلاں کو، یہ امانت فلاں کو دینا اور اس کے بعد مدینے آنا. سبحان اللہ. یہ امانتیں بانٹنا پھر مدینے آنا. حضرت علی اگر امانت میں خیانت کا معاملہ نہ ہوتا تو حضرت علی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو رکھ دیتے ہیں، بعد میں بانٹ دیا جائے گا. یا یہ کہہ دیتے کہ آج ضرورت ہے، راستے میں ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے، اس کا استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں بانٹ دیا جائے گا. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہو چکا ہے، علی امانتیں بانٹنا پھر مدینے آنا ہے. حضرت علی سو گئے. ارے وہ بستر جو بستر موت ہو، آئے ہے وہ بستر جس بستر پر 80 آنکھوں نے اپنی نظریں گڑا کر کے انتظار پر پہرا بیٹھایا ہو. 80 آنکھیں ہوئی نا بھائی، 40 لوگ تھے، 80 آنکھیں ہوئی کہ نہیں؟ کوئی کانا تھوڑی تھا. 40 لوگ تھے. اس بستر پر علی کو نیند کیسے آئی؟ آئے ہے، یہ ہے محبت.
یہ محبت ہے. آج ہم جھوٹ بول جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا. حالانکہ فرمان خدا ہے جھوٹ مت بولو, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بول جاتے ہیں, حسد کر جاتے ہیں, غیبتیں کر جاتے ہیں, نہ جانے کون کون سے گناہ کر جاتے ہیں. مگر یہ دیکھو محبت, سب کو معلوم ہے کہ وہ بستر, اس بستر پر جو سویا آج رات میں گیا ہے نا. بولو غلط تو نہیں ہے, ارادہ یہی تھا نا, ارادہ یہی تھا. مگر حضرت علی سے پوچھا گیا, علی رات میں نیند کیسی آئی, رات میں نیند کیسی آئی؟ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم پوری زندگی میں علی کو ایسی نیند نہیں آئی جیسی نیند آج کی رات آئی ہے, جیسی نیند آج کی رات آئی ہے. کہا کیسے؟ وہ بستر تو بستر موت ہے, نیند کیسے آ گئی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں فرمان مصطفیٰ تھا علی بستر پر سو جاؤ, صبح کو اٹھنا ہے. میں سمجھ گیا کہ کبھی بھی موت آ جائے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. حضرت اسرائیل کو کب حکم ہو جائے, کب آ جائے اور روح لے کے نکل جائے کچھ پتہ نہیں ہے. مگر حضرت علی کہتے ہیں کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے مگر آج کی رات نہیں مر سکتا, اس لیے فرمان مصطفیٰ ہو گیا ہے کہ صبح اٹھنا ہے, امانتیں بانٹنا ہے, اور امانتیں بانٹ کے مدینے آنا ہے. تو علی جب تک مدینہ نہ پہنچ جائے علی کو موت نہیں آ سکتی. یہ یقین تھا حضرت علی کا.